بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج جو میں اہم قصہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جو قرآن پاک میں مذکور ہے، حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی وہ خاص دعا جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ سورہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سورہ انبیاء اور سورہ صفات میں موجود ہیں۔ انہیں موصل کے علاقے کی بستی نینوا کی طرف نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ آپ نے اللہ کی راہ کی دعوت دی لیکن قوم ایمان نہیں لاتی تھی۔ آپ وہاں سے ناراض ہو کے چل دیے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ 3 دن میں تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ جب انہیں اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے پہچان لیا کہ انبیاء جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے ماں اپنے جانوروں مویشیوں کے جنگل میں نکل کھڑے ہوئے، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور بلک بلک کر نہایت رو رو کے اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کر دی۔ ادھر ان کی آہ شروع ہوئی، ادھر جانوروں کی بھیانک صدائیں شروع ہوئی۔ غرض اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی اور ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصہ ہو کر ایک طرف چل دیے، بالآخر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی کہ آدمی کو دے کے انہوں نے کہا کہ کسی آدمی کو دریا میں ڈال دینا چاہیے تاکہ وزن کم ہو جائے۔ قرہ ڈالا گیا، قرہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن کسی نے بھی آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہیں کیا کیونکہ آپ انتہائی بزرگ اور نورانی چہرے والے تھے۔ لوگوں نے کہا ہم ان کو دریا میں نہیں ڈالیں گے۔ دوسری دفعہ قرہ ڈالا گیا، اس میں بھی آپ کا نام نکلا، اور تیسری دفعہ جب آپ کا نام قرے میں آیا تو آپ نے فوراً کھڑے ہو گئے اور کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ بحکم الہی ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی آئی اور آپ کو لقمہ کر گئی، لیکن اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کی ہڈی توڑی، نہ جسم کو کچھ نقصان پہنچایا۔ آپ اس کے لیے غذا نہیں تھے بلکہ اس کے پیٹ آپ کے لیے ایک قید خانہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی نسبت مچھلی کی طرف کی گئی، عربی میں مچھلی کو نون کہتے ہیں۔ آپ کا غضب و غصہ آپ کی قوم پر تھا، خیال یہ تھا کہ اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا۔ قرآن پاک کی سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ تحقیق یونس نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ پہنچا بڑی کشتی پر، پھر قرآن اندازی ہوئی، یہ مغلوب ہو گئے، پھر تو اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے تئیں ملامت کرنے لگ گئے۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو مردے جلائے جائیں اس دن تک اس کے پیٹ میں رہتا۔ بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھا۔ اس پر سایہ کرنے والا کدو کی قسم کا ایک درخت ہم نے اگا دیا اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ بس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب ان اندھیروں میں پھنس گئے تو انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا۔ ایک تو سمندر کے نیچے کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، یہ سب اندھیرے جمع تھے۔ آپ نے سمندر کی تہہ میں کنکریوں کی تسبیح سنی اور خود بھی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو یہ سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، پھر ہاتھ پاؤں کو ہلایا تو یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، یا الہی میں تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بناؤں گا جیسے اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں بنایا ہوگا۔ روایت ہے کہ آپ 3 دن، ایک روایت میں 6 دن، اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کے قید کا ارادہ کیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے، لیکن ہڈی نہ ٹوٹے، نہ جسم پر خراش آئے۔ جب آپ سمندر کی تہہ میں پہنچے تو وہاں تسبیح سن کر حیران رہ گئے۔ وہی آئی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کر دی۔ اسے سن کر فرشتوں نے کہا، یا اللہ، یہ تو بہت دور کی اور بہت کمزور آواز ہے، کس کی ہے؟ ہم تو نہیں پہچان سکے۔ جواب ملا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، اس نے میری نافرمانی کی اور میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا، پروردگار، ان کے نیک اعمال تو دن رات کے ہر وقت چڑھتے ہی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو کنارے پہ اگل دے۔ لیکن یہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سی دعا اللہ تعالیٰ نے، وہ کون سی تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کو سکھائی جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس قید خانے سے، مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ تو یہ سورت انبیاء کی آیت نمبر
87 اور 88 ہے کہ ذُنُّون کو یاد کر کہ جب وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے تنگ نہ پکڑیں گے، پھر تو اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی۔ ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ خاص دعا ہے جو آپ نے کافی دفعہ سن رکھی ہوگی، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے، اور مچھلی نے اس کو اگل دیا۔ اب یونس علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ انتہائی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، جسم پہ کھال نہیں تھی، اور انتہا سے زیادہ کمزور تھے، جیسے پرندوں کے بچے ہوتے ہیں یا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے، یعنی صرف سانسیں چل رہی تھیں اور طاقت ہلنے جلنے کی بالکل بھی نہیں تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں پر کدو کی بیل اگائی جس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور جس نے سایہ دیا، اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مکھیاں نہیں آتی، یہ غذا کا بھی کام دیتا ہے اور چھلکے اور گودے سمیت بھی کھایا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی؟ یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے خاص اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، لیکن جو بھی یہ دعا کرے گا، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسے غم سے چھڑایا، اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں۔ بس جو بھی اس کو دعا کو کرے گا اس سے اللہ کی قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی مصائب آئیں تو اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر روزانہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو جو بھی مشکلات اور پریشانی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائیں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اے ہمارے رب ہم سے جو بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، آمین ثم آمین۔